سلمان صاحب آپ کو یاد پڑتا ہے نون لیگ کے دور میں جب دالیں مہنگی ہوئی تھی تو وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں دالیں مہنگی ہوئی ہیں عوام چکن کھا لیں کچھ سستا تھا، کیا اب کے وزراء کچھ مشورہ دے سکتے ہیں؟ کیک کھا لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ آپ نے اصل میں ان کی بات کاٹ دی جب وہ خاور صاحب بات کر رہے تھے. انہوں نے 2008 کی حکومت کی بات کی، 2013 کی، اور 2018 پہ پہنچے تو آپ نے انہیں کاٹ دیا. دیکھیں بات یہ کہ 2018 میں جو آئے تھے کیا وہ سیاسی تبدیلی کے دعوے دار تھے؟ ان کی 75% کیبنٹ تو خود جنرل مشرف کی کیبنٹ ہے. اور پھر وہ جو انہوں نے کہا کہ جی قیمتوں پہ کنٹرول کر لیا. میں یہاں پر یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ آٹا، چینی، چاول، گھی، ادویات، مسالہ جات 73 سال کی قیمتیں نکال لیں کہ کہاں تک پہنچی تھیں، اور ان کی حکومت میں اگر دگنی سے زیادہ نہ ہوں تو وہ ضرور ہمیں بتا دیں. ہاں البتہ سبزیوں کی قیمتیں آج کل کم ہیں. اور بات یہ کہ جرنلزم، دنیا بھر کے جرنلزم میں لوگوں کے ایشوز کی بات ہوتی ہے. کبھی حکومتوں کو جرنلسٹ بیٹھ کے ڈیفینڈ نہیں کرتے کہ ان کی کارکردگی بہت بہتر ہے. ہم نے جو جرنلزم پڑھا ہے یا جو ہم پڑھا رہے ہیں کہ جرنلسٹ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ عوام کے اندر ان کے مسائل کیا ہے، قومی ایشوز کیا ہے، اس میں حکومتیں کیا کر رہی ہیں. ابھی بات کی گئی اپنا پی آئی اے کی، تباہ کر دیا پیپلز پارٹی نے. انہوں نے، میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے کتنا تباہ کیا. اور اس حکومت کے ایک وزیر کے ایک بیان نے جو میری قومی فضائی ایئر لائن کے ساتھ کیا ہے وہ آج تک نہیں تھا ہوا. اور اس کی بھی اگر بربادی کے اسباب جاننے ہوں تو وہاں پر ایک کمیشن بنا کے دیکھ لیں. پھر آپ دیکھیں نا کال و فیل کا تضاد کتنا ہے. کال و فیل کا کہ اسٹیل مل کے اندر وہ ہمارے ایک فیڈرل منسٹر ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، ان کی وہ ابھی تک نیٹ پہ تقاریر موجود ہے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. بھائی بات ہے جب آپ لوگوں کو، آپ تو روزگار دینے کے لیے آئے تھے، آپ نے قوم سے 1 کروڑ کے روزگار کی بات کی تھی، اور ہوا کیا کہ 25 سے 30 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. اور آپ کی ابھی تک کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے. ابھی تو یہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. وہ جو پاکستان کی نئی نسل، اس میں کوئی دو آرا نہیں، جیسے یاس صاحب نے کہا ہے کہ توقعات یہ تھی کہ ایک تیسری پارٹی کا تجربہ ہونے جا رہا تھا. پاکستان کے پڑھے لکھے طبقات میں بہت سے ایسے طبقات تھے جو عملاً سیاست میں نہیں آتے تھے، وہ لوگ باہر نکلے، وہ دھرنے میں پہنچے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو لاہور میں ڈیوٹی کرتے تھے اور اس کے بعد وہ اسلام آباد پہنچتے تھے کہ پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی آئے گی. سیاسی تبدیلی کیا آئی کہ آپ دیکھیں کہ بے روزگاری عام ہے. اور بات ہے کہ وہ جو تیاری ہوتی، مجھے یاد پڑتا ہے، میں 10-15 بیوروکریٹس کو جانتا ہوں، پروفیسر کو بھی پتا ہوگا، وہ اس پہ کام کر رہے تھے. وہ سارے بیوروکریٹ سے میں نے رابطہ کیا ہے، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. اچھا جناب وہ جو ہماری سفارشات تھی وہ تو پتہ نہیں کہاں گم ہو کے رہ گئی. یہ چلا کون رہا ہے؟ اب ذرا وہ کیبنٹ دیکھ لیں کہ یہ 4-5 وزیر ہیں اپنا جو تحریک انصاف کے، باقی سارے لوگ کہاں سے آئے اور پھر کیسے گورنمنٹ بنی. ہمارا بڑا سیاسی المیہ ہی یہ ہے کہ جب حکومتوں کی ساکھ کے آگے سوالیہ نشان لگ جائے تو پھر ایک انتشار اور خلفشار پیدا ہوتا ہے. ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی بات کی ہے. بھائی انہوں نے اگر وہ جو آپ نے کہا دالوں کی قیمتیں، میں بتاتا ہوں جنرل مشرف کے دور میں وہی مافیا تھا جس نے چینی کی قیمتوں کو 90 پہ لے کے گئے تھے، تو وہ پھر 50 پہ بھی آ گئی نا. لیکن جو پولیٹکس ہوتی ہے یا منتخب لوگ ہوتے ہیں وہ خود کو لوگوں کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے حلقوں میں جانا ہے. آج آپ کی حالت کیا ہے کہ جی آپ کو اپنے اراکین اسمبلی کی فکر پڑی ہوئی ہے. آپ ایک آئینی ترمیم کی خاطر جو کچھ کر رہے ہیں اور ریئل ایشوز کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وہ جو 2.5 سال خاور صاحب کہتے ہیں کہ اگلے 2.5 سال موجود ہیں. فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، کہ 100 دن آپ نے نہیں بولنا، 6 مہینے آپ نے نہیں بولنا، 1 سال کی کارکردگی پہ خاموشی اختیار کر لے. خاموشی اختیار نہیں ہوتی. اور اگر ہم خاموشی اختیار کریں گے تو پھر گلی محلوں کے اندر جو صورتحال ہے وہ شاید آپ کو نہیں پتا، لیکن میں روز جا کے دیکھتا ہوں. میں نے تو کہا نا کہ سبزیوں کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، لیکن جو باقی میں نے چیزیں بتائی ہیں، 73 سال کی قیمتیں ایک طرف لگا لے، 2.5 سال کی قیمتیں ایک طرف لگا لے، آپ کا کوئی سیاسی کیس نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں سیاسی کیس بنانا ہے ایک شخص جواب دہ ہے، نہ فواد چودھری جواب دہ ہے، نہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ جواب دہ ہے، نہ وہ جو باقی سارے جہاں سے آئے وہ جواب دیں. جواب دے ایک شخص ہے، ان کا نام ہے عمران خان. اور عمران خان کے خیالات، نظریات، جذبات اور احساسات بہت اچھے تھے. ہم نے خود انہیں ٹیک آف کرتے دیکھا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے مینار پاکستان میں وہ ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ میں اپنی قوم سے سچ بولوں گا. آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے، میرا خیال صرف وہ اپنے بیانات اور خیالات وہ سامنے رکھ لیں تو میرا خیال ساری اس کا انالیز کر لیں. اور اگر آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ جس شخص سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں اس سے مایوسی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. جنہیں ہم چور اور ڈاکو قرار دے رہے تھے، آج کل لوگ کہتے ہیں چوروں کی قیمت میں آٹا 30 روپے تھا اور پارساؤں کی قیمت میں 70 روپے ہے، چوروں کی قیمت میں 50 روپے کی کلو چینی تھی، آج 90 روپے چینی ہے. تو لہٰذا بات ہے کہ لوگ
सारा कंपैरिजन करके बैठे हुए हैं। बाकी 2.5 साल का तजर्बा, खावर साहब को बड़ी अच्छी तवक्कुआत होंगी। मुझे लगता है कि जो सूरत अब तक यहाँ पर पहुंची है वो अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते। हमने एक अपने बंद जहन से एक बड़ा घुटन वाला माशरा बना लिया है। आज एक अंग्रेज़ी अखबार में मजमून छपा है कि हमने सीपैक के जो मौके हो सकते थे जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते थे, हमने नहीं किया। अच्छा, चाइनीज़ जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं वो हैं, जितनी तवक्को हम करते थे कि वो आके इतना इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे बेशुमार पैसा चाइना में पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। सड़कें कुछ बन गई हैं, पावर प्लांट्स कोई बन गए हैं, लेकिन जो एक इकोनॉमिक और सोशल इंटरैक्शन सीपैक की वजह से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। क्यों है वो? क्यों है? क्योंकि हमारा माशरा जो है, हम पता नहीं, हम जो है कोई वो बर्दाश्त नहीं करते, हम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हम बाहर के आइडियाज़ को वेलकम नहीं करते। अभी याद साहब ने जब जिक्र किया, ये बड़ी बात है कि जी सी पैक के हवाले से उन्होंने एक आर्टिकल का हवाला दिया कि जिस तरह हमें उन मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था वो हम नहीं उठा सके। मेरा ख्याल इसकी वजूहात और हैं। सी पैक कुछ फोर्सेस को हज़म नहीं हो पाया, लेकिन हमारी जो भी पॉलिसीज़ और इक़दामात होती हैं उसे हमने अपने मफादात में देखना होता है और उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है।